چائلڈ سائیکالوجی اینڈ ڈیولپمنٹ، اور اس کی مجھے بڑی امید تھی کہ پاکستان میں اس اسپیس میں کچھ کام ہو رہا ہو اور ہماری لوگوں کو خاص کر اردو زبان میں اس کے بارے میں کچھ اویئرنیس بڑھی. I really appreciate what you're doing. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ آپ پاکستان آ رہے ہیں تو مجھے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوئی اور میں نے کہا کہ آپ سے ملنا ایک بہت ہی بڑا آنر ہے، کیونکہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں جو میرا کام ہے وہ بہت ہی ایک چھوٹا منیچر کام ہے، کیونکہ آپ قرآن سے متعلق ہو کر اور پوری دنیا کے اندر لوگوں کو قرآن کی صحیح سمجھ جو ہے وہ بتا رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو میں نے نوٹ کیا آپ کے کام کی خاص بات کہ یوتھ آپ کی طرف بہت اٹریکٹ ہو رہی ہے، اور جو یوتھ ہے وہی ایکچولی ہمارا فیوچر ہے، پورے پلانٹ کا فیوچر یوتھ ہے. تو اس لیے میں بھی اس کو بہت ہی اپنے لیے ایک سعادت سمجھتا ہوں کہ آپ سے ملاقات ہوئی اور اللہ نے بڑا اچھا کیا کہ ملا دیا ہمیں. اصل میں بات پہلے آپ سے ہو رہی تھی کہ قرآن کی آیت ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان کو اپنی آیات آسمانوں میں اور ان کے اندر بھی دکھا دیں گے جب تک ان پر واضح نہ ہو جائے کہ یہی حق ہے. تو جو اندر کی آیات ہیں نا، meaning the spiritual dimension, also the psychological emotional dimension, اس پہ میرے نزدیک قرآن کے ساتھ قرآن کے تدبر سے جو نتائج نکلتے ہیں اس پہ بہت کم کام ہوا ہے، اور اس پہ بہت زیادہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اور کئی بار میں آپ کا لیکچر سن رہا ہوتا ہوں، آپ کو بات کر رہے ہوتے ہیں، مجھے آیات یاد آ جاتی ہیں کہ اوہ یہ اس آیت کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے، یہ اس آیت کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے. یعنی ریسرچ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو میڈیکل ریسرچ ہے، سائیکولوجیکل ریسرچ ہے، ان اے سینس سیکولر ریسرچ ہے، لیکن اس کی کوریلیشن ہمارے دین سے، خاص کر اللہ تعالیٰ کے کلام سے اتنی گہری ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت عرصہ پہلے ہوا تھا، میں یونیورسٹی میں تھا، میں نے سوشل سائیکالوجی کا کورس لیا تھا. تو سوشل سائیکالوجی میں ایک چیپٹر تھا لائنگ کے اوپر، جھوٹ کے اوپر. تو اس میں ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا کہ یونیورسٹی آڈیٹوریم کے اندر 300 اسٹوڈنٹس ہیں، اکاؤنٹنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، میتھمیٹکس ان کی اچھی ہے. ان کو سب کو ایک ملٹیپلیکیشن پرابلم دیا، 425 ضرب کی ہے 328 ہے، کچھ اس طرح کا. تو وہ سارے پیپر پہ کریں، کیلکولیٹر کے استعمال نہیں، اجازت نہیں. تو اس میں ایک اسٹوڈنٹ کو جو ہے نہیں پتہ تھا کہ باقی 299 جو ہیں وہ جان بوجھ کر غلط جواب لکھیں گے. تو وہ 3 نمبر آف وہ سارے غلط جواب، ایک سے پوچھا کیا جواب آیا، کیا جواب آیا، کیا جواب آیا، کیا جواب آیا. وہ جب اس کا 100 نمبر پہ جواب تھا، ان سے جو سبجیکٹ تھا ایکسپیریمنٹ کا، اس سے پوچھا تمہارا کیا جواب ہے. تو 99% اس نے وہی جواب دیا جو باقی سب نے دیا تھا، حالانکہ اس کو صحیح جواب پتا تھا. اس کو صحیح جواب پتا تھا. تو پھر بعد میں پوسٹ انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ نے یہ جواب غلط کیوں دیا، کیا وجہ تھی. تو ان کو صرف 2 طرح کی رسپانسز ملی. ایک رسپانس تھی کہ دیکھیں مجھے پتا تھا میرا جواب صحیح ہے، لیکن اگر میں یہ جواب دیتا تو سارے میری طرف کھولتے. میں نے سینٹر آف اٹینشن نہیں بننا، میں نے سب سے عجیب نہیں بننا، میں نے فٹ ان ہونا ہے. تو دا ہیومن نیڈ ٹو فٹ ان اوور رائڈز دا ہیومن کمٹمنٹ ٹو ٹروتھ. اور دوسرا جواب یہ تھا کہ اگر سارے ہی یہ جواب دے رہے ہیں تو میں تو پاگل ہوں گا، مجھے کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. میں نے بار بار اپنا جواب چیک کیا، اگر یہ غلط آ رہا ہے لیکن سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ، تو اس کا the basic definition of abnormal psychological behavior is you're doing what nobody else is doing. سارے اس طرف گاڑی چلا رہے ہیں تو اس طرف چلا رہے ہیں، تو پاگل تو تم ہی ہو. تو موب سائیکالوجی تو یہی بتا رہی ہے کہ تم پاگل ہو، تو پاگل ہو. اور انٹرسٹنگلی یہ دونوں چیزیں جب قرآن کا انکار کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ٹینڈنسیز کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے کہ لوگ اکثریت پر اعتماد کر کے کہتے ہیں ہمارے باپ بھی غلط تھے، ساری قوم غلط، تم ہی ایک صحیح ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف ہم جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن یہ مان لیں گے تو پیسے کہاں سے آئیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہماری فیملی کیا کہے گی، تو اس وقت پہلی دفعہ مجھے جو ہے ایک جھٹکا لگا کہ جو ہم چیز سیکولر ورلڈ میں پڑھ رہے ہیں، جو لوگوں کا اللہ کے کلام کا علم بھی نہیں ہے، لیکن ہم اصل میں اللہ کی آیات کو ہی پڑھ رہے ہیں اس فیلڈ میں بھی. پھر دوسرا جو مجھے جھٹکا لگا، یہ لائن کی بات میں کر رہا تھا کہ لوگوں کو جن کو عام طور پہ جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے، ان کو کہا گیا کہ آپ اس انٹرویو میں جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے، آپ کہیں گے میرا 5 سال کا ایکسپیرینس ہے، جان بوجھ کے آپ جھوٹ بولیں گے. اور ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. کوئی 200-300 لوگوں کا ایکسپیریمنٹ تھا. تو جو لوگوں کو
کمپیل کر کے جھوٹ بلوایا گیا، انہوں نے نوٹس کیا کہ کسی کو پسینہ آنا شروع ہو گیا، کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، کسی کے ٹیکیکارڈیا ہونا شروع ہو گیا، ہاں کسی کے بال کھڑے ہونے شروع ہو گئے، کسی کے گلا جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا اور اس کی آواز نہیں نکل رہی، کسی کو کھانسی آنی شروع ہو گئی، کسی کو جس کھجلی ہونی شروع ہو گئی، لائک فزیکل سمٹمس. تو میں نے اپنے پروفیسر سے پوچھا اس وقت، اب نارمل سائیکالوجی کا کورس تھا، میں نے کہا ہے کہ یہ تو آپ فزیکل سمٹمس ڈسکرائب کر رہے ہیں، لیکن فزیکلی تو کوئی چینج نہیں ہوا، ٹیمپریچر وہی ہے، پسینہ نہیں آنا چاہیے، الرجیز نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک نیورولوجیکل تھنگ ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس وقت میرا پروفیسر تھا، ہی واز ویری اسٹانچ ایتھیسٹ. وہ مجھ سے کہتا ہے لوک after 20 years of studying this subject, all I can tell you is human beings are not programmed to lie. It goes against their programming code. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت. تو اور اسی لیے میری ایک خاص دلچسپی ہوگی کہ قرآن کا جو سائیکولوجیکل ڈیمینشن ہے نا، اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر قرآن کے قصوں میں. اور جب میں آپ کی بات سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں مین وی نیڈ دس، our kids need this, our parents need this. کیونکہ اس چیز کو نہ صرف یہ کہ روحانی طور پہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، علمی اعتبار سے بھی قرآن نے اس چیز کو بہت گہرائی سے ایڈریس کیا ہے اور اب ہمیں اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. میرا بھی ایک تجربہ ہے کہ میں لیڈرشپ پڑھاتا ہوں میڈیکل فٹرنیٹی کو، اور وہ جو ساری تھیوریز ہیں وہ اسٹیفن کووی کی کتابیں اور جو دوسرے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے ان کی کتابوں کو دیکھا، لیکن تھوڑا سا غور کریں تو ہر چیز کے اندر جو اس کا رشتہ ہے نا وہ ہمیں قرآن سے یا سیرت النبی کے ساتھ مل جاتا ہے. اور باقاعدہ بعض کا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے عربی کے کہے ہوئے بات کو انگلش میں ٹرانسلیشن کیا تو یعنی یہ ایک حیران کن بات بھی ہے اور ایک بہت ہی ہمارے لیے اپرچونٹی بھی ہے کہ اس کو ہم ایکسپلور کر کے اور اس کو سارے کو دیکھیں. اس سے پہلے فائدہ اٹھانے والے ہم خود ہوں، لیکن میرے نزدیک اس سے تو سائیکالوجی کی دنیا میں بھی انقلاب آ سکتا ہے. جی بالکل بالکل. اور یہ کہ اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جب ہم جو رولز آف انکوائری ہیں جس کے تحت ریسرچ ہوتی ہے، سائنٹیفک ریسرچ، ان سب کو اپلائی کر سکتے ہیں ان کے اوپر، سوشل ریسرچ کے ان تمام اصولز کو اپلائی کر کے اس کے لیے پوری دنیا کو پریزنٹیبل بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر ایک وزن کریٹ ہو سکتا ہے انہی کی یعنی زبان کے اندر، انہی کے ٹوکن کے اندر، انہی کی زبان کے اندر اس میں سارا کچھ کیا جا سکتا ہے. تو مجھے تو بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اور جیسے میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی صلاحیت دی ہے، ہمیں انکساری سے بھی رہنا چاہیے لیکن ہمیں اس کا استحضار بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سے آخرت میں سوال بھی تو ہماری صلاحیتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا نا. تو ایک بڑی مزیدار بات ہے، ایک سلیم احمد یہاں کے ایک آتھر تھے، بڑے اچھے شاعر تھے اور کرٹیک تھے، تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی انکساری کے ساتھ گزارنی چاہیے، لیکن انکساری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی پہ وحی نازل ہو تو وہ ابو جہل کے ڈر سے کہہ دے کہ میرے پر تو وحی نازل نہیں ہوئی. اگر جس پر وحی نازل ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو تو اعلان کرنا ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی کوئی صلاحیت دی ہے تو ہمیں جہاں انکساری اور ہیوملٹی رکھنی ہے وہاں ہم نے اس بات کا بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس لیے میں بالکل حاضر ہوں، چونکہ آپ کا ایک پورا اسپیکٹرم ہے اس کام کا، پوری دنیا میں آپ ماشاءاللہ جاتے ہیں، تو میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں جہاں آپ کے ساتھ آپ سمجھیں مجھے consider me as one of your team member, consider me as one of the instrument. I consider you as one of my mentors actually, inshallah. So ہم چونکہ تھوڑا میں تو ابھی جو نیچے بھی آپ کو اسے بتا رہا تھا، اللہ آپ کو بہت لمبی زندگی دے، میری عمر 61 سال ہے اور میں کسی بھی پیرامیٹر سے دیکھ لیں تو زندگی کا بیشتر حصہ گزار چکا ہوں، تو اب تو تھوڑا سا حصہ ہی ہے، اور میں تو وہ سارے تلاش کر رہا ہوں کہ جس کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی ہے اس کو کسی طریقے سے میں اپنی آخرت اور اپنی آخرت کی نجات کے لیے اس کو میں یوز کر سکوں. So I need you to know I'm at your service too. That's what it is. Inshallah we'll be doing some work together. جی انشاءاللہ. Find some opportunities to. نعمان صاحب نے کچھ پلان ایسا کیا ہوا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ جو ان کا پورا قرآن کے اوپر جو ان کی اسٹڈیز ہیں اس کے جو ڈفرینٹ، انہوں نے بہت زبردست مثال دی کہ جیسے ایک ڈاٹ ہے اس میں سے بہت سی لائنز گزاری جا سکتی ہیں، تو قرآن کے علم کے بھی بہت سے ایسے یعنی اس کی جہتیں ہیں، اس کے ایسی ڈائمینشنز ہیں کہ جو کہ ہمارے باقی علم کی تمام ڈائمینشنز کے ساتھ کے تھرو یعنی اس میں سے ہم سیکھ سکتے ہیں. تو اس میں جو بھی، اور یہ تو قیامت تک جاری رہے گا قرآن سے سیکھنا، بالکل، تو اس میں ہم دونوں مل کے اگر کوئی حصہ ڈال سکیں گے
تو مجھے بہت خوشی I'm very excited. Dr. Sami, it's such a pleasure and such an honor to meet you. Thank you very much. Thank you. We'll continue that. Yes, absolutely. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum.